اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بے پناہ ثواب عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارہ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ سے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی قرآن پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ہدایت رکھی، خوشخبری رکھی، نور ہے اس قرآن پاک میں، جو پڑھتا ہے اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ساتھ پارے کی پہلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن پاک کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے دل پر قرآن پاک ویسا اثر نہیں کرتا جیسا اثر صحابہ کرام پر کرتا۔ آج ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، ایک عام کتاب کی طرح اسے پڑھتے لگ گئے، ورنہ یہ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھیں، اتنی برکت ہے اس میں، اتنی شفا ہے۔ کل قیامت میں قرآن پاک جس کو جتنا یاد ہوگا، حافظ قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا قرآن پڑھتا جا تو جنت کے درجے چڑھتا جا۔ جس قرآن کی آخری آیت ہوگی تو اس کا آخری درجہ ہوگا۔ قرآن پاک جس کو بھی یاد ہے، وہ ایک سورت یاد ہو، جتنا بھی یاد ہو، اسے دہراتے رہنا چاہیے۔ اونٹ کی رسی اگر چھوڑ دو آپ، وہ کتنی تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ اسے پڑھنا چھوڑ دو تو یہ بھی اسی طرح نکل جاتا ہے جیسے تمہیں یاد ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک اگر جس کو یاد ہے وہ اس کی تلاوت نہ کرے، اس سے واقف رہے، تھوڑے دنوں میں وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ تو انسان کو جتنا بھی موقع ملے، ہم نے قرآن پاک کو سجا کر رکھ دیا ہے۔ کب نکلتا ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے، قرآن خالی ہو جب نکلتا ہے۔ کتنے ہیں جو روز ایک رکوع پڑھتے ہیں، آدھا سے 12 روز پڑھتے ہیں، 10 آیتیں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آج یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، اوپر رکھا جاتا ہے۔ یہ مردے کے لیے نہیں آیا تھا کہ مردے کو پڑھ کے بچتے رہو، یہ زندہ کے لیے آیا تھا، یہ مردہ دل زندہ کر دیتا ہے۔ آج افسوس ہم لوگ اس سے واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ امام صاحب کو کلمات عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم العزيز. وقال الله تبارك وتعالى خصوصا في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.